بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی شادی کو عرصہ ہو گیا تھا، مگر گھر میں ولی عہد کی کمی ہی رہی، تو اس بادشاہ نے سلطنت کے کونے کونے سے اپنے اور اپنی ملکہ کے علاج معالجے کے لیے حکیم بلوائے۔ مقدر میں لکھا تھا اور اللہ نے ملکہ کی گود ہری کر دی۔ بیٹا پیدا ہوا تو بادشاہ کو دیکھ کر چپ ہی لگ گئی، کیونکہ اس کے بیٹے میں ایک پیدائشی معذوری تھی، وہ ایک کان کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سارے وزیر بلائے اور ان سے مشورہ کیا کہ اتنی بڑی سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے پیدا ہونے والا یہ ولی عہد جب اپنے آپ کو یوں معذور پائے گا تو احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا، کس طرح اس خامی پر قابو پایا جائے؟ وزیروں نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اعلان کرا دیجئے کہ آج سے جو بھی بچہ پیدا ہو اس کا ایک کان کاٹ لیا جائے۔ شہزادے کی ساری ہمجولی اور اس کے سامنے پلنے والی ساری نسل جب ایک کان والی ہوگی تو شہزادے کے دل میں کسی قسم کی محرومی کا احساس ہی نہیں پیدا ہوگا۔ حکم نافذ کر کے عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ اگلے 10 سالوں میں مملکت میں ایک کان والی نسل دیکھنے کو ملی اور لوگ اس عادت اور تقلید میں رچ بس گئے۔ ایک بار کہیں سے گھومتا پھرتا بھولا بھٹکا ایک نوجوان اس مملکت میں آن ٹپکا۔ لوگ 2 کانوں والے لڑکے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ جب بچے اس عجیب خلقت نوجوان کے پیچھے پڑ گئے اور 2 کانوں والا کہہ کر چھیڑتے تو اس نوجوان کو بھی اپنا آپ ایک عجوبہ لگنے لگا۔ بالآخر اس نے بھی اپنا ایک کان کٹوا لیا تاکہ وہ ان لوگوں میں تماشا بن کر نہ رہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ پوری کی پوری خلقت ہی ایسی عقلی معذور بن جائے؟ جی ہاں، انسانی تاریخ میں ایسا ہزاروں بار ہو چکا ہے۔ لوگوں کی اسی کج فہمی اور عقلی معذوری کی اصلاح کے لیے ہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اپنے نبی بھیجتے تھے۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم شرک کی معذوری کا شکار تھی، ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام ان میں تھے اور ان کو بہت ہی عجیب دکھائی دیتا تھا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی پوری قوم فطرت کے مخالف سمت میں چلنے لگی تھی، ایک اکیلے لوط علیہ السلام ان میں عجیب دکھائی دیتے تھے کیونکہ وہ ان جیسے کام نہیں کرتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی پوری قوم سود اور چور بازی میں ایسے مبتلا تھی کہ ان میں اکیلے حضرت شعیب علیہ السلام بہت ہی انوکھے نظر آتے تھے۔ دیکھیے، فقہ میں ایک بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کا ایک بات پر متفق ہو جانا اسے حلال نہیں بنا دیا کرتا۔ غلط ہمیشہ غلط ہی رہے گا، بھلے ساری مخلوق ہی اسے کرنا شروع کر دے، اور صحیح ہمیشہ صحیح ہی رہے گا، بھلے مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اسے کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ بات کان کٹوا لینے کی نہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ ٹھیک ہیں تو پھر ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے سچ سے نہ پھرو۔ اگر وہ اپنے غلط سے شرمندہ نہیں ہیں تو آپ کیوں اپنے ٹھیک ہونے پر شرمندہ ہیں؟